اور خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ ہوئی ہے۔ نام ہے نوید اکرم۔ اس بندے نے یہ اٹیک کیا، اور حیرانگی کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ دو بندے جو تھے، ان کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ میرے خیال میں ایک تو وہ نوید اکرم صاحب کے بارے میں تو ایک ٹپیکل پاکستانی نام ہے، لیکن اس کے بارے میں شواہد کچھ سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں کہ اس پاکستانی۔ یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ پاکستانی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ممبئی کو جلائیں گے، دلی کو جلائیں گے۔ تم اتنے بڑے جیالے تھے، اتنے بڑے سورما تھے، تو جاؤ نا یار، جا کے اسرائیل کی فوج کے ساتھ لڑو، جا کے لڑنا تم نے جو ٹرینڈ ہے۔ جس طرح ممبئی میں اجمل قصاب نے دہشت گردی کی تھی، اسی طرح سڈنی میں نوید اکرم کے ہاتھوں، جو ایک پاکستانی ہے، اس نے جا کر وہاں پر ٹیرر اٹیک کیا۔ اور سارا دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، تم پر سلام، سلامتی اور رحمتیں اللہ کی، پھر اسی کو پیچھے سے ٹھاک چھری ہوئی کانڈ مار دے۔ پاکستانیوں کے اوپر ویزا بین لگیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آسٹریلیا پہ تو ڈیفینیٹلی لگے گا، امریکہ پہ لگے گا، اور ممالک میں لگے گا۔ آپ کے لیے دروازے ویسے ہی بند ہیں دنیا کے۔ پاکستانی صرف اور صرف دہشت گردی کر سکتے، صرف دہشت گردی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا میں رہ رہے ہو یا امریکہ میں، پاکستان میں، ہر ایک جگہ میں۔ چیمہ صاحب، یہ دکھ ہوا ہے آج، مجھے بڑا سخت دکھ ہوا ہے چیمہ۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسی بات کرتا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اس کے مائنڈ میں بٹھایا جاتا ہے، بچپن سے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ اس طرح کافر کو مارو، ہندو کو مارو، اس کو مارو، جوش کو مارو، یہ فلان کا بستان کا۔ آج آسٹریلیا سے ایک بہت ہی دردناک اور شاکنگ خبر سامنے آئی ہے۔ سڈنی کے بونڈی بیچ کے پاس ایک جویش ہنکا سیلیبریشن کے دوران ماس شوٹنگ ہوئی، جس میں کم سے کم 12 لوگوں کی جان چلی گئی اور کئی لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق 2 گن مین نے بھیڑ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ سیکیورٹی فورسز کے رسپانس میں ایک اٹیکر موقع پر ہی مارا گیا، جبکہ دوسرا کرٹیکل کنڈیشن میں کسٹڈی میں ہے۔ اتھارٹیز نے اس پورے انسیڈنٹ کو ٹیررسٹ اٹیک ڈکلیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جویش کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے والی اینٹی سیمیٹک وائلنس تھی۔ دنیا بھر کے دیش جیسے انڈیا نے بھی آسٹریلیا کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائی ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ وکٹمز کو انصاف ملے اور ایسے نفرت بھرے حملے دوبارہ نہ ہوں۔ اب اس اٹیک میں ایک ٹیررسٹ کی پہچان کی گئی ہے جس کا نام نوید اکرم بتایا جا رہا ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی نیشنل ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب ٹیرر اٹیک ہوتا ہے، ان کے پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان ISI کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تھا ڈائیلاگ دھرندر مووی میں، اور یہ صرف ڈائیلاگ نہیں تھا، یہ سچ بات ہے، اور یہ سچ ساری دنیا کے سامنے اب دکھائی دے رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آسٹریلیا سڈنی شہر کے بونڈائی بیچ میں اٹیک ہوتا ہے، ٹیرر اٹیک ہوتا ہے۔ 2 بندے آتے ہیں، جوش کمیونٹی پر اٹیک کرتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں کا فیسٹیول چل رہا ہے، اور پہلا دن ہے فیسٹیول کا۔ 15 لوگ مرتے ہیں، انوسنٹ بے گناہ لوگ، اور 42 انجرڈ ہوتے ہیں، جس میں 2 پولیس بھی ہیں۔ اب یہ کانڈ جو ہوا، سب باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے۔ پاکستان نے سب سے پہلے آواز دیا کہ یہ افغانستان کے ہیں۔ نام ہے نوید اکرم۔ اس بندے نے یہ اٹیک کیا، اور حیرانگی کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ دو بندے جو تھے، ان کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ جی ہاں، باپ کا عمر 50 اور بیٹے کا عمر 24 سال۔ دونوں نے اکٹھے آ کر شوٹنگ کی، ٹیرر اٹیک کیا، بے گناہ لوگوں کو وہاں پر مارا، بے گناہ لوگوں کو وہاں پر انجرڈ کیا، جس میں عمر 10 سال کے بچے سے لے کر 87 سال کے بوڑھوں تک وہاں پر شامل تھے۔ عورتیں چیخیں مار رہے ہیں، کہا کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اب یہ پاکستانیوں کا پیٹرن ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو اور دونوں پاکستانی نہ ہو تو وہ سچ ہی نہیں ہے۔ ہم کنفرم ہو گئے کہ یہ دونوں پاکستان کے ہی ہے جب کہہ دیا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ تب تک ہم کنفرم نہیں تھے، لیکن جب کہا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، تب کنفرم ہو گئے کہ ہاں، یہ پاکستانی ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ممبئی کو جلائیں گے، دلی کو جلائیں گے، افغانستان کے ساتھ ایسا کریں گے، غزوہ ہند کریں گے۔ یہی کہانی اب ممبئی سے گئی سڈنی۔ جس طرح ممبئی میں اجمل قصاب نے دہشت گردی کی تھی،
اسی طرح سڈنی میں نوید اکرم کے ہاتھوں جو ایک پاکستانی ہے اس نے جا کر وہاں پر ٹیرر اٹیک کیا. یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ انوسنٹ لوگوں پر وہاں پر اٹیک ہوتا ہے اور یہ لوگ وہاں پر خوشی مناتے ہیں. میں اسکرین شاٹ لگاتا ہوں. پاکستانی ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ سیلیبریشن کرو, ماحول بنا ہے, ہم نے انوسنٹ لوگوں کو مارا ہے. جس طرح ممبئی میں, پہلگام میں اور اسی طرح اب سڈنی میں ہوا, اور پہلے ہی گھنٹے میں پاکستانی خوشی منا رہے تھے, اب بھی منا رہے ہیں. پاکستانی صرف اور صرف خوش ہو رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ تو بتا رہے تھے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے, جب یہ اٹیک ہوا آسٹریلیا کی طرف سے نہ کوئی نیوز آئی تھی, نہ کوئی بات آئی تھی کہ یہ کون تھا اور کس دیش کا تھا. پاکستان کی طرف سے ایک ہی بات آ رہی تھی کہ یہ افغانستان کا بندہ تھا, یہ افغان تھا, کیونکہ سارا ملبہ کبھی افغانستان پر ڈالو اور کبھی ہندوستان. اور پیچھے کون کڑا ہے؟ پاکستان کا ISI, عاصم منیر دہشت گرد, اور سارے کڑے ہیں وہاں. اب کئی نیوزوں میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سے گروپ یہاں پر شامل ہے, اور وہ سارے گروپ مل گئے تھے لشکر طیبہ جیش محمد کے ساتھ کشمیر, پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں. پلاننگ ہوئی ہے پاکستان میں, اور پاکستان ہمیشہ ایسے ہی کام کرتے. اب یہ دنیا کو دکھائی دی جائے گی کہ کیوں اتنا نفرت ہے افغانستان اور پاکستان, افغانستان اور ہندوستان کی طرف سے ٹورڈز پاکستان. کیوں ہم پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ہے. اب ساری دنیا کے سامنے یہ جو نام آ رہے ہیں, اور اب نہ پتہ چلے گا, جب پتہ چلے گا تو تب اور بھی ساری دنیا کے سامنے اور راز بھی سامنے آ جائیں. جو کہہ رہے تھے نا کہ پاکستانی اس طرح ہے, پاکستانی اس طرح ہے. پاکستانی صرف اور صرف دہشت گردی کر سکتے ہیں, صرف دہشت گردی کے لیے پیدا ہوئے ہیں, چاہے وہ آسٹریلیا میں رہ رہے ہو یا امریکہ میں, پاکستان میں, ہر ایک جگہ میں. یہ صرف اور صرف دہشت گردی کے لیے ہی کام کر سکتے ہیں. اس کے مائنڈ میں بٹھایا جاتا ہے, بچپن سے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ اس طرح کافر کو مارو, ہندو کو مارو, اس کو مارو, جوش کو مارو, یہ فلان کا بستان کا. سب کہانی, سب باتیں سٹارٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. تب ان لوگوں کے مائنڈ میں اور دل میں یہی نفرت ہوتا ہے, اور اگر دنیا کی کسی بھی جگہ پر جائے یہ اپنا کام کرتے ہیں, اور وہ کام ہے دہشت گردی والا. صرف دہشت گردی کے لیے یہ کرتے ہیں. اب بہت زیادہ دیشوں میں, بہت زیادہ جگہوں میں الرٹ کیا گیا ہے, سیکیورٹی الرٹ ہے کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ حرامی ہیں. ان کو تو پرواہ نہیں ہے, آتے ہیں وہاں پر بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. اور پھر ان کے یہ جو لاہوری ہے, یہ خود بھی لاہور کا تھا, نوید اکرم, یہ بندہ بھی لاہوری تھا. اور ان کے لاہوری جو لاہور میں بیٹھے ہیں وہاں پر سیلیبریشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اچھا ہوا. یہ پاکستانیوں کی نفرت, پاکستانیوں کی حقیقت دنیا کے سامنے. اب اور کتنے ثبوت آئیں گے کہ دنیا یا ساری جو یونائٹڈ اسٹیٹ کے نام پر ایک چیز ہے, یہ کب ایکشن لے گی, یہ کب اٹھے گی اور کب کہے گی کہ پاکستان کو سبق سکھانا پڑے گا. ورنہ یہ لوگ آگے جا کر اور بھی انسانیت کے ساتھ اس طرح کانڈ کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے. اس کی پلاننگ, اس کی سوچ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ عاصم منیر کے سامنے ان کے مولوی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے اتنے شاگرد تیار ہیں, ہم نے یہ کیا. ہاں, شاگرد نے آپ نے شاگرد کو کس طرح تیار کیا ہے؟ اسی شاگردوں کو 6-7 سال کی عمر سے آپ سکھا رہے ہو, آپ بتا رہے ہو کہ ممبئی جلے گا, دلی جلے گی, یہاں پر وہ ہوگا, یہودی ماریں گے, وہاں پر غزوہ ہند ہوگی. تو اور آپ کی امید کیا ہوگی اس بچوں سے؟ پھر اگر وہ بڑے بھی ہو جائے, دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے, دنیا کی کسی بھی فیسلٹی سے وہ نوازا جائے, پھر بھی وہ بندہ وہی مائنڈ سیٹ والا ہوتا, وہی مائنڈ سیٹ والا بندہ ہوتا ہے, اور وہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتا ہے.